ہمارے مجمع میں یہ بات آئی کہ نہیں آئی، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر مسلمان کو دنیا کے ہر مسلمان سے محبت ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا. جتنی محنت کرے گا اللہ اس مطابق کامیاب فرمائے. اور یہ جو بھی کمی بتاتی ہے اللہ پاک سے مانگتے رہا. اس میں جو کمی نظر آتی ہے اللہ پاک سے مانگتا ہے. بات یہ ہے یہ لوگ جو ہیں یہاں عجیب میں اپنی بات نہیں کرتا. جس جگہ جاتے ہیں جس ملک میں جاتے ہیں وہاں پرانی نہج پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، یہ جا کے نئے وہ چیزیں چھوڑتے اور وہ تعلیم استقبال اور وہ وہاں جا کے دو پارٹیاں بن جاتے ہیں. ہر جگہ یہ ہو گئی. کیا علاقہ اللہ ہمارے ملا کی وجہ سے دبا نہیں ہے. میرے پاس بھی کہتا ہے گیا میرے پاس ہے پانی ڈال دیا کہا یاد چرانا رکھے گا یاد گیا یہ بات پیسے نہ ٹھیک چل رہے ہوتے. ایسا فرمایا نا میں نظام الدین گیا تو وہاں ارشد مدنی صاحب آیا اور انہوں نے فرمایا کہ بھی شورا بنا کے جائے. پھر میں دیوبند گیا تو وہاں پر بھی انہوں نے بات اور میرے پاس خط بھی آیا ہوا ہے کئی جگہ سے. فرمایا کہ اگر بات یہ ہوتی تو پھر یہ بات نہ پیدا ہوتی. اللہ پاک جس سے کام لینا چاہتا ہے لوگوں کے لوگ اس کی طرف متوجہ کرتے ہیں. کام زور سے نہیں آپ حضرات اس سے پاس کر کے دعا مانگتے ہیں. فرمایا کہ مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس آدمی نے یہ کہا کہ میں امیر ہوں. میں ڈر گیا، میں دعا مانگنے لگا. یہ بات آ گئی کہ میں بڑا جی میں یہ بات آ گئی کہ میں بڑا ہوں تو پھر خاندان ہی ختم ہو گیا. جی یہ فرمایا تھا خدا کی قسم میں پوری امت کا امیر ہوں، جو مجھے امیر نہ مارے جہنم میں جائے. یہ انہوں نے ہمارے بتایا تھا اور وہ ٹیپ ریکارڈڈ ہے، لکھا ہوا میرے پاس موجود ہے. پوچھے ثناء اللہ صاحب موجود تھے، مولوی ابراہیم صاحب موجود تھے، سب موجود تھے یہاں پر. بس ختم ہو گئی بات. کوئی شور نہیں ہوا تھا، شور تو انہوں نے کروایا تھا خود ہی مصنوعی طور پر. میرا تو ذہنی کام کر رہا ہے، یہ مسئلہ یہاں چھڑا کیوں. اچھا پہلے کام چل رہا ہمارا کام کرنے والا کام کر رہا ہے، کرنے والے کتنا کر رہا ہے. کچھ نہیں بھائی، سب دعا کرو اللہ سے مانگو. فرمایا ہے
ہم تو سارے ملکوں سے کہتے ہیں جو مسئلہ پیش آئے سب دعا کریں. حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ دنیا کے ہر مسجد کا تعلق براہ راست پرائیویٹ سے. یہ ایسے ہی چلتا رہے سارا کام بغیر مشورے کے منتخب بغیر مشورے کے تعلیم بغیر مشورے کے یہ سب دھندا چلتا رہے بیٹھک بھی چال تو سارا تو بگڑ جائے گا. سب بے قابو ہو جائیں گے. یہ اچھا کام چل گیا. رسیاں پکڑوا رہی ہے بھر بھر کے لا رہی ہے. کیا ہو رہا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سب اللہ کے قبضے میں ہے. سب اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں. یہ ایک بات یہ کہہ رہا نا یہ جب سے جیت کی میں بات کیا خدا کی قسم میں نے کہا مجھے مان لو میں بات قیامت کر کے میں نے ہٹایا میں نے مساوات کرایا اور میں چپ بیٹھا رہتا ہوں ان کے پیچھے. ہمیشہ دوسرا روکا ہے ابھی تک روکا ہے اور آج بھی روکا ہے. سویرے بھی ہم نے سمجھ نہیں رہے ہم کو اور ہم پہ چڑھائی کر رہا ہوں. اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. قلوب تو اللہ کے ہاتھ میں. بات ہے اس کو یہ آدمی دعا مانگتے رہیں تو ایسی کیفیت نہ ہو اس خاندان محروم ہو جائے. ہم کریں گے ایسی آپ نے فیصلہ کرا ایسے ہی چلتا رہیے. میری رائے یہ ہے کہ اس وقت محاذرہ ایک میری رائے اس وقت محاذرہ مناسب نہیں خراب ہو گیا پھر بیٹھ گیا. بات سنیں پہنچے گا آپ کے ہمارے کام کو پہنچ جائے گا. آپ کی ضد جو ہے سمجھ جائے گی ضد آپ کو آپ کی ضد ہمارے کام کو تھوڑا بھاری نقصان پہنچا رہے. آپ ضدی ہے بچپن ہے آپ میں آپ کسی کی سنتے نہیں ہیں. بڑے بڑوں کو آپ ڈانٹ کے نکال دیتے ہیں. کیا ہو گیا آپ کو اتنے اچھے لوگ تم کر کیا رہو پاگل ہو گیا ہے. میں لائے تھا تمہیں یہی لائے تھے انہوں نے بھی ڈالا 10 لاکھ کے بچے اچھا سوچ کے تمہیں تم آگے میں بنا چھوڑو اور پیسے لے کے جو پڑھائیں گے 2 لاکھ میں جائیں گے تو کیا کہتے تو تمہیں کیا ہو گیا. یا تو میں پاگل ہو گیا کہ تم ہو گئے. کچھ بھی ہو رہا دیکھیں گے چل کے تو وہی دیکھیں گے چل کے ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے امت میں کئی فرقے بنیں گے کامیاب ہونے والا فرقہ ایک ہے. پوچھا گیا کون؟ فرمایا جس طرح میں ہوں میرے صحابہ ہیں اس میں جو چلیں گے وہ کامیاب ہوں گے. سب نیت کریں کہ صحابہ کی ترتیب ہے حضور کے عمل یہ رد کر دیں. اللہ اس کی توفیق عطا دعا مانگے کہ ہر آدمی کو وہ عمل کرے جس سے وہ آخرت میں اس کی طرف اس میں اتنا تو چاروں طرف سے سننے میں آتا ہے. لوگ آ کے بات کرتے ہیں کہ ہر مسجد میں 2 ذہن یہ کہتے ہیں یہ نہیں کہتے. یہ کہتے ہیں تو میں ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ ہی جا رہا تھا. راستے میں قرآن پڑھ رہا تھا تو آیت سامنے آئی اللہ کی قدو بچی حضرت نے فرمایا تھا ہندوستان کا مرکز نظام الدین ہے. پاکستان کا مرکز پاکستان کا مرکز رائے بریلی اور رائے میں سارے پانی کی امرتی سے بغیر راست سارے عالم کے ہر مسجد سے براہ راست تعلق اندر کے پاس جو بات آتی تھی وہ ہمارے مشورے کے بغیر نہیں ہوتی تھی. حضرت کے پاس جو بات بھی آتی تھی وہ ہمارے مشورے کے بغیر نہیں ہمارے پاس پہنچتے تھے. وہ ہمارے پاس پہنچتے. ابھی بالکل نظام الدین والے پوچھتے ہی نہیں.
آپ سارے ساتھی بیٹھے ہیں ہمارے جو مسئلہ آتا ہے نظام الدین میں ہم یا کانگریس میں رکھتے ہیں اللہ کا شکر ہمارا معمول ایسا ہو جائے کہ مولانا نے فرمایا ہے اور پاکستان والے شورا والے بھی بیٹھ جائیں 10 بجے 9:30 بجے انڈیا والے بھی بیٹھ کر مغربی میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر جو مولانا نے فرمایا ہے کہ جب شورا بن جائے اس کے بارے میں سوچے پھر یہاں سارے جمع ہو گئے اور بھائی ہونا چاہیے بات ہونی چاہیے اب خیال کرا اب ہم جائیں آپ شورا کہاں کی بنانا چاہ رہے ہیں ہمارا مسجد میں شمار ہاں وہ تو ہے ہم شورا ہے شورا بنانا چاہ رہے ہیں کہاں شورا بنانا چاہ رہے ہیں نظام دین میں بھی شروع نہیں ہم نظام دین بنانے جا رہے ہیں نظام دین شورا نظام دین زیادہ خبر نہیں چاہیے یہاں نہیں بنے گی وہاں خبر کریں گے ان شاء اللہ بنائیں یہ کوئی بات نہیں نظام الدین کا مسئلہ نظام الدین میں شورا ہے نظام الدین میں شورا ہمارا کوئی کام مشرق کے بغیر نہیں یہ ساری منظران خاموش ہو گئے یہ سب افواہیں ہیں جن افواہوں نے باہر کے ماحول کو خراب کیا آپ سب کے ذہن کو افواہ نے بگاڑا اللہ کا فضل ہے ہمارے یہاں کوئی کام مشرق کے بغیر نہیں یہ ہمارے سارے مشورہ والے ہیں سیمائے مشورہ ہوتا ہے ہر کے مشورے طے کرتے ہیں عالمی کا مسئلہ آتا ہے میرے حاجی صاحب کے سامنے دے کر بس یہ سب یہ انتشار کی سوچ ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے نہ بھائی نہ جسے جو کہنا ہے کہ میرا فیصلہ تو یہ شورا بنے گی اور سارا انتشار ہو ہے بدنام کوئی کچھ نہیں اور یہ سب گڑبڑ ہو رہی ہے شورا بنائیے آپ بنائیے پھر ہم دیکھ لیں گے گڑبڑ آپ کر رہے اس لیے ہو رہی یہ ساری باتیں کیسے نہیں بنے گی شورا پہلے بنی ہوئی ہے اور کس سے بنائی ہے ہماری شورا خود مختار بن گیا ہر چیز میں ہماری تو خود مختاری نہیں ہے مشورہ ہے ہماری ہمارا مشورہ ہے کوئی مختاری نہیں میں کوئی کام نہیں سارا کام ہمارا بدنامی ہو رہی ہے ہماری حاجی صاحب روزانہ مشورہ ہوتا ہے سہمائی وہ سب بنائے ہوئے سب کو اپنے آدمیوں کو بٹھا کے آپ ایک غلط بات ہے یہ غلط بات آپ کہہ رہے ہیں ایک دن بھی ہم مشورہ دینے کی کوشش تو تم سب اتنا پھیلاتے دو پارٹیاں بن جاتی ہے سنبھالو اس کام کو جھوٹ بولو یہاں کے کان بھرو حاجی صاحب کے الٹے سیدھے فیصلے یہاں سے کراؤ نظام الدین لاوین کے تابع نہیں ہے شورا بنانی خود ہے بغیر نظام سب خورا پروپیگنڈا ہے سب میں تم سب کو جانتا ہوں اچھی طرح 20 سال تو آپ شریف ہوتے نہیں 2 سال ہو گئے مجھے خاموش 2 سال سے خاموش ہوں میں فیصلہ دینا ہوگا اور باقی ہم دیکھیں گے انہوں نے کھڑا بنا دیا وہاں پر ابھی دھکا مکی ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں دہلی والے ابھی تک نہیں بولے ہم اور ہم نے ان کے مسافے کو سنبھالا 3 دفعہ نہیں میواتوں کو میں نے ہاتھ جوڑ کے لے جانا یہ مسافہ بدعت ہے یہ مسافہ بدعت ہے پہلے مجھ سے میرے ہاتھ کو 5 شرف کو جب حضرت کے انتقال میں جو کیا لوگ جوڑوا انہوں نے مجھ سے کہا ممتاز بولو اب وہ بدعت ہو گیا پہلے وہ جائز تھا آپ نے حاجی صاحب آپ نے اس سے پوچھا کہ نہیں غلط بات ہے بالکل نہیں آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں آپ کے ساتھ ذمہ دار ہوں آپ نے مجھے بلا کے کہا کہ یہ مسئلہ رکھنا ہے بیکار کی باتیں کرتے ہو بالکل نہیں مانوں گا میں آپ کا ادب کرتا ہوں آپ میرے دادا سے بڑے ہیں لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں بالکل نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا میرے یہاں کام بہت اچھا چل رہا ہے اللہ کا فضل ہے یہ سارے میرے مشورہ والے یہ سب گواہیں میں سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کرتا سب گواہیں
शूरा जो है नामजद होती है, उसका पूरे नाम यहाँ पे शूरा नामजद है, 15, 16, 17 लोग यहाँ पर नामजद है, वो शूरा है। शूरा वहाँ पे कोई नामजद शूरा नहीं है, वहाँ पे कोई नामजद शूरा नहीं है। जो 4-5 आदमी आगे बैठे रहते हैं, वही मशवरा करते रहते हैं, कोई नामजद शूरा नहीं। शूरा का मतलब नामजद शूरा, ये नहीं कि कोई बगैर नाम की शूरा नहीं होती है। इसलिए आप पूछिए भाई फारूक साहब से, इनसे बताइए कौन सी शूरा है, कौन शूरा कौन है, क्या नाम है उस शूरा के? कुछ नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। खाई साहब को, फारूक साहब को, मौलवी इब्राहिम साहब यहाँ तक कह चुके हैं कि इतना बुरा हाल हो गया कि मेरा जी चाहता गुजरात छोड़ गुजरात चला जाऊँ मैं। आपके कहने से होता बेकार बात है, आपके कहने से होता है। 4 साल से मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मुझसे काम मैंने कहा आप यहाँ बैठने तो घर भी करना, हम तो यहाँ पर छोड़ दीजिए आप, बहुत विशाल होगा, यहाँ से जाएंगे। बताइए भाई फारूक साहब, मौलाना मल्लार साहब बताइए, कोई नाम से शूरा है आपके यहाँ? बताइए ना खालिद सिद्दीकी साहब, आप बताइए ना, फिर शूरा नामजद होती है? नहीं यही होगी, वहाँ नहीं होती बिल्कुल भी, वहाँ कोई नामजद नहीं होती। मैं बिल्कुल जिम्मेदार हूँ, तमीज से बात करिए आप। ये कोई बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं? खामोश है आप, कैसे बात कर रहे हैं? बकवास कर रहे हैं, दिल्ली के 3 साथी खामोश है आप। हमारा काम है, अच्छी तरह हमारा काम है। वहाँ पे पुलिस आ रही है, खाना हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं। आप ला रहे हैं? और कौन ला रहा है? आप ला रहे हैं? और ला रहे हैं? और ला रहे हैं? आप चुप रहिए, आप राय दे दीजिए भाई, आप भी राय दीजिए ना, आप राय दीजिए। इसको तो मैं देखो दिल्ली जाकर से देख बताऊंगा तुमको, मैं बताऊंगा। यहाँ रायविंड मौजूद है, निजामुद्दीन मौजूद है, कसरायत मौजूद है। हजरत ने जो शुरा बनाई थी वो इन्हीं 3 ही जगहों के हमारे काबिल जो काम करने वाले थे, उसमें से 10 की शुरा हजरत ने बनाई थी। जैसा आपने इरशाद फरमाया कि उनमें 8 अल्लाह को प्यारे हो गए। अब आपने यहाँ वहाँ आने वाले 7 साल है, अब इससे बेहतर कोई मौका और नहीं आ सकता है कि रायविंड भी मौजूद, कसरायत भी मौजूद, निजामुद्दीन भी मौजूद। तो अब आप हमें सब में बड़े हैं, तो आप सब में बड़े हैं, सब में पुराने हैं, सब में बड़े हैं। अल्लाह आपको बहुत ज्यादा आपके साय को कायम रखे। जरूरत इस बात की है कि हजरत ने अपनी ये जो 10 की शूरा बनाई थी, उस शूरा में अब सिर्फ 2 रह गए, एक आप एक मौलाना साहब। अब इस वक्त हम सब जमा हैं, इससे बेहतर कोई मौका नहीं है। जैसा आपने इरशाद फरमाया है, इसमें कुछ इजाफा कर दिया जाए ताकि वो शूरा मुकम्मल हो जाए और पूरे आलम के काम जो है उसके तहत अपने चले। इसमें किसी तरह का कोई बांग्लादेश की शूरा अपनी जगह है, की शूरा बनी हुई है, निजामुद्दीन की शूरा बनाई। जो हजरत ने शूरा बनाई थी उसके सिर्फ 2 हजरात हैं, वो शूरा मुकम्मल होना चाहिए। आपकी मौजूदगी में वो मुकम्मल हो जाए। सब के सब जिम्मेदारान मौजूद हैं। मौलाना आप सभी तशरीफ ले आए। अगर कोई राय की जरूरत हो तो मौलाना इब्राहिम साहब से फोन करके उनकी राय ली जा सकती है। 2 की शूरा रहेगी, हजरत ने 10 की बनाई थी, पूरी उम्मत उस 10 की शूरा पर चलती रही अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपकी मौजूदगी में इस वक्त सब जिम्मेदारान मौजूद है, वो शूरा मुकम्मल हो जाए, उसमें कोई शिकायत नहीं के कहते हैं। हमारा काम तो जारी के साथ ज्यादा बेटियों को छोड़े आप ये समझे बहुत फिरा हमें इससे बात करते हैं। दुआ मांगते रहो।
زر اور زاری سے ہمارا کام جو ہے وہ زاری سے ہے. ہم دعا مانگتے رہیں. دعا مانگے کہ ہر آدمی کو وہ عمل کرے جس سے وہ آخرت میں اس کی طرف دے. اس میں اتنا تو چاروں طرف سے سننے میں آتا ہے. لوگ آتے ہیں بات کرتے ہیں کہ ہر مسجد میں 2 ذہن. یہ کہتے ہیں یہ نہیں کہتے. یہ کہتے ہیں تو میں ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ ہی رہ رہا تھا. راستے میں قرآن پڑھ رہا تھا تو وہ آیت سامنے آئی. الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ. اس کی تفسیر دیکھی تو ان لوگوں نے مسجد قباء کے سامنے جو مسجد بنائی تھی مسجد الرحمن وہ لوگ آئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت نے مسجد بنائی ہے 2 رکعت پڑھ دیتے ہیں. لیکن حضور اگر مسجد میں 2 رکعت پڑھ دیتے ہیں تو وہ اس پر گویا مہر لگ گئی. حضور نے فرمایا کہ اب تو تبوک جا رہا ہو واپسی میں دیکھ لیں گے. واپس آپ تشریف لا رہے تھے تبوک سے تو آیت نازل ہوئی جا سکوں کہ اس مسجد میں نہیں جانا ہے. اور اس میں پھر تفسیر میں ایک آدمی تھا ابو عامر. وہ بھاگ گیا تھا شام اور وہاں سے بیٹھے بیٹھے معلوم کرتا رہتا تھا ہمارے ساتھی کتنے ہوئے, ہمارے ذہن کے کتنے ہوئے. اس طرح تو پھر اس سے 2 گروپ بن گئے. تو مسجد قباء مسجد نبی پڑھنے سے اس وقت جو جماعتیں آتی ہے یا افراد آتے ہیں ملکوں سے اندر سے باہر سے تو اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے کہ ہماری مسجد میں یہ ہے بعض نہیں کہتے ہیں, بعض کرتے ہیں بعض. تو اس سے 2 ذہن یہ ذہنی انتشار جو ہے یہ خود جیسے گروپ بندی کی بات اور وہ اس کی بنیادی تفریقا بین المؤمنین ایمان والوں میں تفریق جس سے ہوتی ہو. اور یہ مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ کی جو آخری تقریر ہے اس میں الفاظ ہیں کہ جو امت میں تفریق کا سبب بنے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا. اللہ ہماری سب کی حفاظت کرے. بھائی صاحب ایک گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات کی 10 کی شورا تھی وہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے. اب آپ 2 ہیں. اب یہ آپ دونوں پر ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی اس شورا کو مکمل کریں جس کے 8 ساتھیوں کا انتقال ہو چکا ہے. ہم نہ نظام الدین کے کہہ رہے ہیں نہ رائبل کے کہہ رہے ہیں نہ اقرائب کے کہہ رہے ہیں. آپ حضرات کی ایک شورا تھی تو ایک پوری امت کا کام ہے, پورے عالم کا کام ہے. اس کی آپ کی ایک شورا تھی 10 کی. 8 کا انتقال ہو چکا. اب آپ 2 ہیں. اب آپ 2 پر ذمہ داری ہے. یہ ہم پر ذمہ داری نہیں ہے, اس مجمع پر ذمہ داری نہیں ہے. ہر مسلمان ذمہ دار ہے پوری امت کا. پوری امت ذمہ دار ہے ہر امتی. پوری امت ذمہ دار ہے ہر امتی. علیہ کوٹ میں وہ تھا اس کے بعد ہر فرد امت ذمہ دار تو ہے پوری امت کا, لیکن اس ذمہ داری کا شعور بھی تو ہو. جیسے بڑے حضرت نے فرمایا تھا کہ ہماری تو یہ ساری محنت امت میں من حیث الامہ ذمہ داری کا احساس بیدار ہو جائے اسی کے لیے ساری طلب ہے. میں کون ہوں, کہاں ہوں, میری کیا ذمہ داری ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, اس میری زمین پر ہوں. بندگی اور نیابت یہ میری ذمہ داری. یہ تو ابھی تک اخص الخواص میں بھی نہیں ہے. ہمارے خیال سے بڑی اس کو ماننے کی بہت فائدہ ہوا. بڑے یہ رہیں گے, یہی چلائیں گے.
जितने ये बात करने में सलाहियत रखते कोई भी नहीं है। और ये मौलवी इब्राहिम मौलवी आप तो सांस ले रहे हैं, सब कुछ यही हमारे, मगर बना दे तो राब्ता हो जाएगा। मैं बोलिए सुनना चाहूंगी, सुनिए बात सुनिए आज ऐसा कि आपका फरमान सही है कि सब जिम्मेदार हैं, लेकिन ये जो शूरा की तकमील है वो तो आप दोनों हजरात करेंगे, उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। और न ये निजामुद्दीन की है, न ये रायविंड की है, न ये काकराइल की है। ये तो उम्मत की एक शूरा है। काम जैसे आप फरमाते हैं उम्मत का है, उम्मत का काम है, उम्मत की शूरा है। और आपकी 10 की शूरा थी, 8 अल्लाह को प्यारे हो गए। अब आप 2 बाकी हैं, अब आप दोनों को मिलकर ये बनानी है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम कोई मुतालबा नहीं कर रहे, आप दोनों को मिलकर बनानी है। ये निजामुद्दीन की नहीं बन रही। अल्लाह पाक से दुआ मांगे कि अल्लाह सुनिए हम ये समझते हैं कि ये ठीक नहीं हो ठीक है। हम तो अल्लाह पाक से मांगे या अल्लाह तू ही जानता है। शुरू करें हमारे मुला इसी वजह से ग्रुप में करवाना चाहिए क्योंकि मेरे पास करना है दुआ मांगे कि अल्लाह हमारे वो गुना इसकी वजह से कुलूब में इज्तिमा इतनी रात को माफ फरमा। मेरे पास खुतूत आया हर आदमी को वो जज्बा जिससे कुलूब में तवज्जो। एक आखिरी बात है, आप दोनों हजरात बैठ जाएं, हमारी किसी की जरूरत नहीं है। आप दोनों हजरात कोई मसला नहीं है, और आप दोनों बैठकर इस शूरा की तकमील कर दें जिसके 8 अफराद इंतकाल हो गए। अब आप 2 बाकी हैं, हमारी किसी की जरूरत नहीं है, किसी से आपको राय लेने की जरूरत नहीं, कोई मशवरे की जरूरत नहीं। आप दोनों हजरात बैठकर इसकी तकमील फरमा दें, ये उम्मत की इज्तिमाइयत का जरिया बनेगी और उम्मत फिर इन पे जुड़ जाएगी। आप बैठिए, आप हजरात को फैसला कर लेंगे, वो ले जाएंगे हम जो 2-3 बातों में इख्तिलाफ है, प्राइवेट की जमातें उसको नहीं मानती और वहां से बाकायदा हिदायत की जाती है कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। उसकी वजह से हमारी हिम्मत नहीं हो रही अब कहीं भी सफर करने की। और हमें 50 साल हो गए दीन का काम करते हुए, और आकर के 2-3 चीजें इसमें दाखिल कर दी जिसको आपसे बार बार हमने कहा कि आप इसे मान लीजिए, आपने नहीं माना, फिर भी वो चल रही है और सारी दुनिया को इंतशार में डाला जा रहा है। वो 3 बातें हैं, तीनों बातें परेशान किए हुए हमको। आप जब तक वो 10 राजी न हो उस वक्त तक कोई नई चीज नहीं चलेगी। इस किस्म की जब तक शूरा नहीं बनेगी उस वक्त तक काम चलेगा नहीं है। ये हम अपनी जान निकाले पड़े हैं वहां पर, और हम सारी दुनिया में कुर्बानी दे रहे हैं। सारी दुनिया हमसे ये कह रही है कि ये हो क्या रहा है, कि एक ये कहता है, एक ये कहता है। रायविंड की जमातें ये कहती हैं और इंडिया की वो कहती हैं। हमारे सफर नहीं हो रहे, वो उनके सफर हो रहे हैं जो मुंतखब को कहते हैं जाकर के, जो दावत तालीम। आप मुझे बोलने दीजिए, आप कहाँ नहीं गए बताइए। ये इल्जाम है नहीं, मैं झूठ नहीं बोलने दूंगा। हम जगह आप जाने झूठ नहीं बोलने दूंगा, बिल्कुल नहीं। क्या कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलने दूंगा, आप मुझे काम करने दे बस। हाजी साहब बहुत बर्दाश्त कर लिया। एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, नहीं भाई, हम भाई जो ये जिस तर्ज के ऊपर ये लेके चल रहे हैं और जिस तर्ज के ऊपर हमारे जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली, निजामुद्दीन बस्ती ने उनको गले लगाया,
आज उनकी बेइज्जती हो रही है यहाँ पर बैठकर। हमारे उस्ताद जिन्होंने जिंदगी इसके अंदर सर्व करती उनको उनसे माइक छीना जा रहा है। इसी तरह से ये जो हवाली और नवाजी बैठे हुए हैं, ये वहां पर माइक छीनते हैं, धक्केबाजी करते हैं। नहीं भाई शराफत नहीं। अगर यहाँ पर निजामुद्दीन का फैसला नहीं हुआ तो हम वहाँ पर फैसला करेंगे। हम वहाँ पर फैसला करेंगे। हाजी साहब को इतने सारे जो सरकर्दा लोग हैं निजामुद्दीन के सब कह रहे हैं, तो फिर क्या अल्लाह नहीं आएंगे नीचे? तो क्या इस्तग़फ़ार दुआ बस। क्या आप कहाँ थे? क्या बांग्लादेश दुआ करो। सारे उलमा यहाँ के एकजुट हैं कि क्या कहते हैं शूरा बननी चाहिए।